السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو طلاق کے بعد کے بعض حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 232 تک ہم نے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 233 کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آ، بچے کی پرورش کے تعلق سے کچھ بات رکھی ہے، اور جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے، جو اختلاف ہوتا ہے، یعنی طلاق کے بعد، تو بچے کو لے کر کے بھی ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے اپنا یہاں پر موقف رکھا ہے، خود اللہ رب العالمین نے باتیں بیان فرمائی ہیں، اور مسائل کا حل اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے اگر ہم چاہیں تو۔ دیکھیے، اس طرح کی چیزوں میں ایمانداری اور اللہ کا ڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا نہیں ہے اور ایمانداری ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملے اور مسئلے جو ہے پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کی پرورش کا معاملہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے آ، عورت کو پیسہ دینے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں یعنی پیسہ جب تک وہ بچے کو پال رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں افراط تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی انسان بالکل دے تو رہا ہے لیکن نہ کے برابر دے رہا ہے خرچہ، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف عورت کی جانب سے بچے کے نام پر اتنا بھی نہیں مانگنا چاہیے جو بالکل ظلم ہو۔ تو اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ وا مطلب اور، والدات مطلب عورتیں، یعنی مائیں، والدات مائیں، چونکہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اولاد کو دودھ پلاتی ہیں، تو سارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمع یعنی پلورل کا صیغہ لائے ہیں۔ اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، حولین یعنی 2 سال، کاملین یعنی مکمل کمپلیٹ، یعنی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہ 2 سال جو ہے یہ مدت رکھی گئی ہے دودھ پلانے کی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لمن اس کے لیے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان ہے اصل میں، ان ہے ملانے کے لیے این ہو گیا ہے، ارادہ کرے کہ یتم وہ پورا کرے الرضاعہ رضاعت کی مدت، یعنی جو عورتیں دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ 2 سال پر بچے کا دودھ چھوڑانا چاہیے، ہاں 2 سال تک دودھ پلانے کا ہے، 2 سال تک پلا سکتے ہیں، اس کے بعد دودھ چھوڑانا چاہیے۔ اس کے پہلے پہلے عادت ڈال دینی چاہیے تاکہ 2 سال ہوتے ہوتے دودھ جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ ہے، اور اس لیے بتایا گیا کیونکہ یہ اتنے 2 سال تک دودھ پلانے کا جو معاوضہ ہے وہ شوہر دے گا، یعنی اگر بیوی جو اب نہیں ہے طلاق ہونے کی وجہ سے، اب وہ بیوی نہیں ہے، چلی گئی ہے، تو اب وہ دودھ پلانے کی وجہ سے بھی اس کو 2 سال تک معاوضہ ملے گا۔ تو یہی رضاعت ہے۔ اچھا، رضاعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں رضاعی باپ، رضاعی ماں، رضاعی بہن۔ اصل میں جب کوئی عورت کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دے تو وہ 2 سال کے اندر اندر اگر 5 مرتبہ دودھ پلا دے، اور ایسے پلائے جیسا کہ اتڑی وغیرہ سے پاس ہو کر کے بالکل پیٹ میں جائے، تو اگر 5 بار ایسا کر دے تو ایسی صورت میں وہ اس کا رضاعی بیٹا ہو جاتا ہے، سگا بیٹا نہیں ہے، رضاعی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عورت نے، جس عورت نے دودھ پلایا ہے، تو اس کی جتنی لڑکیاں ہیں وہ اس بچے کے رضاعی بہن ہو جائیں گی۔ تو اگر لڑکے کو دودھ پلایا ہے تو ایسی صورت میں اب
اس سے شادی وغیرہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دودھ وغیرہ پلانے کا بھی مسئلہ ہے، اس کو بھی اچھے سے علماء سے پتہ کر لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، کیونکہ دودھ پلانے سے بھی پورے جو ہے رشتے بن جاتے ہیں۔ اسے رضاعت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور لیکن جس طریقے سے سگے بھائی بہن میں شادی ہونا حرام ہے، اسی طریقے سے رضاعی بھائی بہن میں شادی ہونا بھی حرام ہے۔ اور جتنا ادھر کا رشتہ ہے سیم ویسے ہی رشتہ اس بچے کا ہو جاتا ہے جس بچے کو دودھ پلایا گیا ہے۔ تو یہ لیکن شرط کیا ہے، 2 سال کے اندر اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال کے بعد دودھ پلایا ہے تب رضاعت وغیرہ نہیں بنے گی، تب وہ رشتہ نہیں بنے گا چاہے کتنا بھی دودھ پلائے۔ تو یہ ہے 2 سال کے اندر اندر، وہ بھی 5 الگ الگ وقت میں، 5 الگ الگ وقت میں، یعنی کہ دودھ پیا خوب اچھے سے، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے دودھ پیا، الگ الگ وقت کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے پیا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ پیا، پھر تیسری چوتھی پانچویں بار پیا۔ تو اگر 5 سے کم ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تب وہ رشتہ نہیں بنے گا جو میں نے بتایا، اور ورنہ جو ہے رشتہ بن جائے گا اگر 5 بار پلا دیا ہے دودھ۔ تو یہ ہو گیا۔ تو اس میں اس مسئلے کو جا کے اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد وعلی المولود لہو، وا مطلب اور علی مطلب پر، مولود لہو جو بچے کا باپ ہے۔ المولود کا مطلب کیا ہوا؟ لہو اس کا، یعنی اس بچے کا جو والد ہے اس کے اوپر ہے، کیا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، رزقہن خوراک ہے اس عورت، ان عورتوں کی، یعنی جو عورتیں بچے کی کفالت کر رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، تو اب اس کے کھانے پینے کا انتظام، و کسوتہن، و مطلب اور، کسوہ یہ کپڑے کو کہتے ہیں، ہننا ان لوگوں کا، اور ان لوگوں کا جو کپڑا ہے، لباس ہے، اس کا انتظام کس کے اوپر ہے؟ بچے کے والد کے اوپر ہے۔ اور کتنا ہے، کیسا ہے؟ بالمعروف، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ بالکل بخیلی کریں، ادھر ماں اپنی محنت کر رہی ہے اور پال رہی ہے، پوس رہی ہے، اور اس کو صحیح سے کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہو۔ اور یا پھر ایسا بھی نہ ہو کہ ماں غلط طریقے سے ڈیمانڈ کرے، مانگے پیسہ، اور اتنا مانگے جیسے آج کل لوگ نہیں منہ کھول دیتے ہیں، بھائی اس کا بچے کے پرورش کا، تمہارے بچے کی پرورش کا ہر مہینے 50,000 روپے لگ رہا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ 2024 میں ایک بچے کی پرورش کا 50,000 روپے ہر مہینے لگے گا؟ یا اس کے کھانے پینے کا، اس عورت کے کھانے پینے اور اس کے کپڑے کا 50,000 روپے ہر مہینے لگے گا؟ لیکن مانگتے ہیں لوگ، دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہے، اسی لیے یہ لفظ پر غور کیجئے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی ایک جو ماحول ہے، جو طور طریقہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، جو رواج ہے، اور جس طریقے کی مہنگائی ہے یا سستائی ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ایک مناسب چیز جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس پر عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ پر صحیح سے ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو منہ میں آئے گا بک دے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا مطلب نہیں، تکلف تکلیف دیا جائے، نہ تکلیف دیا جائے، نفس کسی نفس کو، ہاں، الا مگر، وسعها اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دیا جائے، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دیا جائے۔ جیسے آج کل جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو آپ دیکھیے، میں بلا کسی جانب کے، کسی جانبداری کے میں یہ بات کر رہا ہوں، نہ کسی کے خلاف میں ہوں، نہ کسی کے حق میں ہوں، جو حق ہے بتا رہا ہوں، کہ عورتیں منہ کھول دیتی ہیں کہ مجھے اتنا روپیہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر خلا بھی لے رہی ہیں یا طلاق بھی ہونا ہے تو اس میں بھی ناجائز طریقے سے پیسہ مانگتی ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ یا مرد جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں عورت کے اوپر، جس سے الگ ہونا ہے، تو اس کو کھانا پینا نہیں دے رہے ہیں، یا صحیح سے جو ہے اس کا انتظام نہیں کر رہی ہے، اگر عدت ہے تو عدت میں اس کو تڑپا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو یہ سب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی طاقت کے حساب سے سب کریں، طاقت سے زیادہ بوجھ کوئی کسی کے اوپر نہ ڈالے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی طاقت سے زیادہ بوجھ کسی کے اوپر ڈالا ہی نہیں ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها،
نہ تکلیف دیا جائے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لا تضار والدتم بولدہا، لا مطلب نہیں، تضار مطلب نقصان پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن بولدہا، والدہ کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو بچے کی ماں کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اس سے چھین لیا جائے، اس کی ممتا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یا اسی طریقے سے بچے کو وہ پال رہی ہے اور اس کے پاس خود کھانے پینے کو نہیں ہے اور اس کو نہیں دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو نہ ہو ایسا، ماں کو پریشان نہ کیا جائے۔ ولا مولود لہو بولدہ، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مولود لہو والد کو پریشان کیا جائے بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، والد کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے، یعنی اس سے ناجائز طریقے سے پیسہ نہ مانگا جائے، ایسا اتنا نہ مانگا جائے کہ وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو دونوں لوگوں کو بیلنس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، و مطلب اور، علی مطلب اوپر یا پر، الوارث وارث کے ہے، اور وارث کے اوپر بھی مثل ذالک اسی کے جیسا، مثل مطلب مثل برابر، ذالک کا مطلب اسی کے، یعنی اگر مان لیجیے کسی ان کیس لڑکے یعنی جو بچے کو پالا جا رہا ہے یا دودھ پلایا جا رہا ہے اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب جس کا انتقال ہوا ہے اس کے وارث جو ہیں، اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، لیکن عورت کو دودھ پلانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اور اس کی جو ضروریات ہے اتنے دنوں تک تو بہرحال پوری کرنی پڑے گی، چاہے اس کے وارث کریں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ پس اگر، ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، اگر دونوں باہم مل کر کے، یعنی میاں بیوی جو الگ ہوئے ہیں، یعنی طلاق ہوا ہے، جو پہلے میاں بیوی تھے اس کے جو بچہ، اس کا بچہ اگر آپس میں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، ان ترادن، ان مطلب سے، ترادن مطلب رضامندی، باہمی رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے رضامندی کے ساتھ الگ کر لیں، یعنی کہ تھرڈ کسی پرسن کو دودھ پلانے کے لیے دینا چاہتے ہیں، کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے دینا چاہتے ہیں، و تشاورین اور باہم مشورے سے، یعنی باہم مشورہ کر کے، خیر کا معاملہ دیکھ کر کے یا بہت سارے پہلوؤں کو دیکھ کر کے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں باہم مشورے سے اور آپسی رضامندی سے اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کر رہے ہیں دونوں، تو فلا جناح علیہما، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ ہے، علیہما ان دونوں پر، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، و مطلب اور، ان مطلب اگر، اردتم تم لوگ ارادہ کرو، ان کے تسترضعوا اولادکم تم دودھ پلواؤ، یعنی اب پلواؤ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی اور عورت سے، اولادکم اپنی اولاد کو، یعنی اپنی اولاد کو تم دودھ پلوانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، جناح مطلب کوئی گناہ ہے، علیکم تم لوگوں پس، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب سلمتم سپرد کر دو تم، جب سپرد کر دو تم، ما آتیتم جو آتیتم دینا تھا تم نے، معروف طریقے سے، تو کیا تم سپرد کر دو، مطلب وہی، اب جس کو جو دودھ پلائے گی اب اس کو پھر اس کا معاوضہ آپ کو دینا پڑے گا معروف طریقے سے، وہی معروف کا مطلب یہی ہے کہ جو رائج ہے، ہاں، کوئی آدمی ظلم زیادتی نہ کرے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا مانگ لیا، اتنا نہیں اتنا، جو ایک نارمل ہونا چاہیے ماحول کے حساب سے، اس حساب سے معروف طریقے سے اس کو اس کا معاوضہ اگر دے دے، یعنی جو دودھ پلانے جا رہی ہے عورت، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ دودھ پلائے گی تو معاوضہ تو دینا ہی پڑے گا اس کو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، انا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بما جو بھی، یا اسے جو، تعملون تم لوگ کرتے ہو،
بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے، اس بات کو سمجھ لو، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، مطلب اور الذین مطلب وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو جاتا ہے، منکم تم لوگوں میں سے، فوت کر لیے جاتے ہیں مطلب جن کا انتقال ہو جاتا ہے تم لوگوں میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یعنی بیوی، ظاہر سی بات ہے بیوی کو لے کے تو کوئی جائے گا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی جو بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ دوسرے طریقے سے دوسرے انداز میں کہا گیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں یتربصن بانفسہن، وہ انتظار میں رکھیں، یتربصن رکی رہیں یا انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، وہ روکی رکھیں یا انتظار میں رہیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ وہی عدت کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے پہلے ہم نے عدت کی آیتوں میں بتایا تھا کہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ اعتبار سے عدت ہوتی ہے، تو 4 مہینہ 10 دن، یہاں تک کہ اگر شادی ہوئی، شادی ہوتے ہی اگر شوہر مر گیا تب بھی 4 مہینہ 10 دن رکھنا ہے، یعنی عدت گزارنا ہے۔ اور اگر بچہ ہے پیٹ میں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک وہ عدت رہے گی، مطلب کہیں اور شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ جو 4 مہینہ 10 دن ہے، عدت اور پلس سوگ بھی سے کہا جاتا ہے، یعنی اتنے دنوں تک وہ خوشبو ہے یا بناؤ شرنگار ہے بالکل اس سے بالکل پرہیز کرے گی، تو عدت پلس شوق بھی کہتے ہیں، ماتم نہیں کہیں گے اس کو، بس ایک افسوس اور سوگ کی جو بات ہے بس اس سے حیثیت سے، مطلب بناؤ شرنگار سے اپنے آپ کو روکے رکھے گی، یہ سب جو ہوتا ہے عدت میں شوہر کے مرنے پر، تو یہ ہے 4 مہینہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچیں، یعنی جب ان کا وقت پورا ہو جائے، اجلہن اپنی عدت کو، یعنی جب 4 مہینہ 10 دن پورا ہو جائے، فلا جناح علیکم، پس نہیں، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، جناح کوئی گناہ ہے، علیکم تم لوگوں پر، پس تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کریں، فی انفسہن، فی مطلب میں، انفسہن نفسوں کے بارے، اپنے بارے میں، یعنی اب ان لوگوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے 4 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد، اب وہ معروف طریقے سے، بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف سے مراد یہاں پر کیا ہے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور شرافت کے ساتھ اگر کچھ کرنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں سے مراد یہاں کیا ہے، مطلب اب نکاح کی اگر تیاری کرنا چاہیں، کہیں اور شادی کرنا چاہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، کر سکتی ہیں۔ ہم لوگ کے سماج میں کیا ہے، ودھوا کو سوچتے ہیں وہ نکاح کر ہی نہیں سکتی ہے، شادی کر ہی نہیں سکتی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں اگر تو اور مشکل، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ہر ایک انسان کا جسم ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، 10 طرح کی ضروریات ہوتی ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کا معاشرہ سماج ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے ماں اکیلی ہو جاتی ہے، یا ماں کا انتقال ہو جاتا ہے باپ اکیلا ہو جاتا ہے، تو پورے گھر کے لوگ لپٹ کر کے اس کو شادی کرنے سے روکتے ہیں، اگر وہ کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کرنے دیتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی چیز نہیں ہے، وہ بالکل آزاد ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ شادی کر سکتی ہیں، جیسا کہ یہاں خود ایک دم صاف صاف سورہ البقرہ آیت نمبر 234 میں اس کی اجازت مل رہی ہے، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، جب وہ وقت گزر جائے، یعنی 4 مہینہ 10 دن مکمل ہو جائے، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے تم لوگوں پر، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اس میں جو کچھ وہ کریں اپنے نفس کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، بما اس کی جو کچھ بھی، تعملون تم لوگ کرتے ہو، خبیر یعنی جو کچھ بھی تم لوگ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کوئی عورت کو روکے نہ، روکے ٹوکے نہ، گھر میں لوگ سب لوگ مالک بن جاتے ہیں اور اس کے بعد روک ٹوک کرتے ہیں، تو اس سے بھی ایک طریقے سے یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں مشورہ دینا ہے، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن روک ٹوک کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے استفادہ کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ